دیکھو انسان کبھی کبھی بہک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے. صحیح بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اگر 1000 سال گناہ کرنے کے باوجود، لاکھ سال گناہ کرنے کے باوجود بھی اس کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر کہہ دو گے اللہ معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف فرمائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی فطرت کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے اس میں اچھائی بھی رکھی ہے، برائی بھی رکھی ہے. برائی بھی میں نے ہی بنائی، اچھائی بھی میں نے ہی بنائی. تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کرتا ہے اچھائی کا فائدہ اٹھا کر، کون برے عمل کرتا ہے برائی کا راستہ اپنا کر. تو کبھی کبھی بندہ بہک جاتا ہے کبھی، تو اللہ نے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے. توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں قیامت تک، موت تک، جب تک انسان کی موت نہیں آتی. پھر موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تمہیں تو اچھے طریقے سے وہ آیت معلوم بھی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے گلا کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا. تیرا رب تو تجھ سے تیرے باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تیرا رب تو تجھ سے تیری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بھلا تیرے رب سے کس نے تجھے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. ارے تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں بنایا 9 مہینے میں، اور تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر اس نے رزق بخشا. تجھے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تیرا رب تجھے دیکھتا بھی تھا، جانتا بھی تھا، اور ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی پہنچاتا تھا تیرا رب. اس رب کو بھولا ہے تو اس دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، عیاشی کے پیچھے، اس رب کو بھول گیا. خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ذرا اپنا چہرہ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر، اپنا روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر کہ تیرے اللہ نے تجھے کیسا بنایا. الم نجعل لہ عینین، کیا اللہ نے نہیں دی تمہیں یہ 2 آنکھیں، ولسانا، اور یہ زبان، وشفتین، اور یہ 2 ہونٹ. یہ آنکھوں کے اندر نور کس نے مجھے دیا؟ میرا اللہ. کانوں میں اندر کانوں میں یہ سننے کے ڈاٹ کس نے لگائے؟ عقل میں، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی طاقت کس نے دی؟ زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ زبان تو جانور کے بھی پاس ہے، بھینس کے پاس ہے، بکری کے پاس ہے، لیکن یہ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ اللہ کا امر نہیں ہے. زبان تو گونگے کے پاس بھی ہے، وہ کیوں نہیں بولتا؟ اللہ کا امر نہیں ہے. یہ ہمارے جسم پر یہ کھال کس نے چڑھائی؟ یہ گوشت، یہ ہمارے جو ہے ہڈیوں میں جوڑ کس نے پیدا کیے؟ ہڈیوں کے اوپر یہ گوشت کس نے چڑھایا؟ یہ نسوں کا نظام کس نے بنایا؟ خون کا نظام کس نے بنایا؟ جگر کا نظام کس نے بنایا؟ پھیپھڑے کا نظام کس نے بنایا؟ دل کا نظام کس نے بنایا؟ ہاتھ اور پیروں کو حرکت کرنے والا کس نے بنایا؟ ناک کو سونگھنے والا کس نے بنایا؟ ہمارے جسم میں بال کس نے پیدا کیے؟ کون ہے یہ سب کرنے والا؟ کیا اس نے ہمیں عیاشی کے لیے بنایا ہے؟ غلط کام کرنے کے لیے بنایا ہے؟ نہیں، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے. انسان، مسلمان جو ہے، انسان اصل دنیا کی مخلوق نہیں ہے، انسان اصل جنت کی مخلوق ہے. دنیا میں تو چند روز کے امتحان کے لیے آیا ہے، دنیا میں چند روز کے امتحان کے لیے آیا ہے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، چاہے اچھے عمل کر کے گزار، چاہے برے عمل کر کے گزار. سورہ کہف میں یہی پڑھ رہا تھا میں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، اپنے رب کو راضی کرے، جو چاہے کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، نماز چھوڑے، غفلت بھری زندگی گزارے، اپنے رب کو ناراض کرے. دونوں راستے اللہ نے کھول دیے، یا تو اللہ کو راضی کر کے جنت کما لے، یا اللہ کو ناراض کر کے جہنم کما لے. اللہ نے دونوں راستے کھول دیے. اب انسان کی مرضی ہے، چاہے اپنی زندگی نیکیوں میں لگا دے، چاہے اپنی زندگی گناہوں میں برباد کر دے. پھر آخرت کے میدان میں پہنچے گا، اللہ کی بارگاہ میں ننگا کھڑا ہوگا، ذلیل کھڑا ہوگا، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، فرشتے لان تان کریں گے، رسول کے سامنے کھڑا ہوگا. کیا منہ دکھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا منہ دکھائے گا نبیوں کے صحابہ کو؟ کیا منہ دکھائے گا نیک بندوں کو؟ آج کی عورتیں کیا منہ دکھائیں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عورتوں کو؟ کیا منہ دکھائیں گی کہ جن کے بال کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، جن کے بال کو کبھی چاند نے نہیں دیکھا، جن کے سر کو کبھی کھلے سر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. ایسی عورتیں، ایسی پاکیزہ عورتیں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج امہات، نبی کی بیٹیاں، ان عورتوں کے سامنے، ان مبارک عورتوں کے سامنے ہماری عورتیں کیسے پیش ہوں گی؟ سوچو کیا کس منہ سے پیش ہوں گی کہ جن کے سر کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا، جن کے سر کے بال کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، کسی غیر مرد کی نگاہ کے جسم تو کیا کپڑے پر بھی نہیں پڑی۔ سوچو ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے حضرت حسین کے سامنے، حضرت حسن کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا منہ دکھائیں گے میں نے ایسے لوگوں کے سامنے اگر اس غلط زندگی میں زندگی ایسی گزار کے مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں استقبال ہو رہا ہو ہمارا، ایسی زندگی ایسی موت لے کے نہ مرے کہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں عذاب دینے کے لیے، اللہ کا غضب بھی آسمان سے برس رہا ہو اور جہنم کی آگ بھی دعا کر رہی ہو کہ اللہ اسے میرے اندر ڈال۔ جہنم کی آگ دعا کرتی ہے، جہنم کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے گنہگاروں کے لیے، اللہ اسے مجھ میں ڈال، اس کافر کو مجھ میں ڈال، اس بے نمازی کو مجھ میں ڈال، اس نافرمان کو، ناہنجار کو، فاسق اور فاجر کو مجھ میں ڈال۔ اور جنت بھی دعا کرتی ہے یا اللہ اس نیک انسان کو، اس پرہیزگار انسان کو اللہ مجھ میں ڈال۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کی قبر پہلے سے ہی تیاری میں لگی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا ہے۔ جب نیک انسان قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا سعادت ہو۔ زمین میں جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے سب سے پیارا لگتا تھا، کیوں میں تیرا گھر ہوں، نیکیوں کا گھر ہوں، اور میں تجھے اس میں ایسے ہی سلا دوں گی جیسے ایک ماں اپنے معصوم بچے کو سلا دیتی ہے۔ اور جب کوئی بدکار گنہگار قبر میں جائے گا تو قبر کہے گی کہ تیرا آنا منحوس ہو، تیرا آنا منحوس ہو، آج تو میرے برے سلوک کو دیکھے گا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تجھ سے تھی، آج تو میرے سلوک کو دیکھے گا۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کی دیواریں اسے دبائیں گی، اتنا دبائیں گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اس کی پسلیاں پھوٹ جائیں گی ساری، اور قبر میں اندھیرے میں پڑا رہے گا قیامت تک۔ ہدایت کی فکر کرو، ہدایت کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جب کبھی گناہ ہو، چاہے گناہ میں 1 دن گزر جائے، 1 مہینہ گزر جائے، 6 مہینے گزر جائے، 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، کبھی مایوس مت ہو۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خیال آئے تو اس کی مسجد میں چلے آؤ اور اس کے آگے سجدے میں سر رکھ کے معافی مانگو۔ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، کروڑوں باپ سے زیادہ شفقت دینے والا، جس نے تمام دنیا کی ماؤں کے اندر اولاد کی محبت ڈالی، اس کی محبت کیسی ہوگی؟ جس نے تمام کائنات کی ماؤں کے اندر، اور صرف انسانی مائیں نہیں، جانوروں میں جتنی بھی مادائیں ہیں ان سب میں اولاد کے لیے جو محبت ڈالی، تو جس نے محبت ڈالی اس کی محبت کیسی ہوگی؟ سوچو۔ ایک حدیث ہے، حدیث سناتا ہوں۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں اتارا۔ اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے تمام دنیا کی مائیں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہیں، باپ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اور مادائیں جانور اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے قیامت تک رحم کرتے رہیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھ لی ہیں، اور وہ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں سے اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اب بتاؤ کتنا رحم ہوگا، پھر کتنا تگڑا رحم ہوگا وہ، سوچو۔ اور اللہ نے رحمت کے کتنے حصے کیے؟ کتنے کیے؟ 100 حصے کیے نا۔ 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا۔ اس ایک حصے کی وجہ سے تمام مادائیں، تمام جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے 99 رحمت کہاں رکھی ہیں؟ اپنے پاس رکھی ہیں، قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں وہ۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک یہ دنیا کا ایک رحمت کا حصہ بھی ان 99 میں ملا دے گا، اور 100 رحمت کے حصے بنا دے گا، اور پھر ان 100 رحمت کے حصوں سے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ جس نے بھی زندگی میں کوئی ایک نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر لی ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اس نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی کی وجہ سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہے تو تھوڑی بہت نیکی کرے، بلکہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے، اور نیکیوں پر چلنے کی پوری مشق کرتا رہے۔ مشق ضروری ہے، مشق ہر عمل کی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ایک نعت سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا دل نرم ہو جائے اندر سے۔
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل